مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں اپنے چپل اور جوتیوں کو اچھی طرح مسجد کے باہر جھاڑ لے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہے تو جوتے اور چپل سے بارش کے پانی کے گندے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور لوگ مسجد میں جوتیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ اگر باہر کیچڑ ہے اور لوگ چپل پہن کر اندر آئے تو مسجد میں کچھ مقامات پر کیچڑ لگ جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاؤں گندے ہیں اور اس پر کوئی کیچڑ وغیرہ لگی ہے اور مسجد میں ایسے ہی آ جاتا ہے تو مسجد جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، لہٰذا پاؤں دھوئے جائیں اور ایسے چپل جس میں کیچڑ یا گندا پانی ٹپک رہا ہو اسے مسجد کے باہر ہی رکھا جائے۔ اندر لانا یہ بے ادبی۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر لوگ موبائل پر ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے اپنے بیڈ روم میں بیٹھیں۔ خدا کے واسطے اللہ کا گھر ہے اور اتنی زور زور سے باتیں کرنا کاروبار کی کھل کھلا کر، یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ مسجد کے اندر بلند آواز سے گفتگو، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوران نماز کچھ لوگوں کے مسجد میں دوڑنے کی یعنی پاؤں کی آواز محسوس کی، دم دم۔ نماز پڑھانے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسجد میں مت دوڑو، آہستہ آؤ نماز کے لیے، جو رکعت مل لے اسے پاؤ اور جو رہ جائیں وہ بعد میں ادا کر لو۔ تو مسجد میں دوڑ کر آنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دیر سے آتے ہیں، لوگوں کے کاندھوں پر پھلانگ کر آگے جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب آئے دیر سے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں، اور جب اقامت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لوگ کھڑے ہوں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ اور پہلے آنے والے نمازیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بالکل پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پنکھے کو ٹارگٹ کر کے، کوئی ایئر کنڈیشن کے منہ کی طرف بیٹھ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ دیکھیے جہاں ہوا آ رہی ہو وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس نے قسم کھا رہی کہ یہاں سے کھسکنا نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہو، بلکہ جو پہلے آتے ہیں وہ آگے کی طرف جائیں، آگے کی صفوں، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کاندھے پھلانگ کر آگے کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں۔ یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مساجد کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔